السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ کے انتخابات میں بدترین شکست کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنے پر مشاورت شروع کر دی ہے اور اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، لیکن ابھی کیونکہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ قانونی امور ہیں جو زیر بحث ہیں عمران خان صاحب کے سامنے۔ اگر اس میں عمران خان صاحب کو ان کی مرضی اور منشا کا جو ہے وہ کی تجویز مل گئی تو پھر عمران خان صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، وگرنہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ اور یہ بات عمران خان صاحب کے کار خاص، عمران خان صاحب کا نیریٹو لے کر پروپیگنڈا کرنے والے پاکستان کے مشہور صحافی، اینکر اور پروپیگنڈا ایجنٹ کہا جا سکتا ہے، وہ پروپیگنڈا ایجنٹ ہی ہوتے ہیں اس طرح کے، جو عمران خان صاحب جو مرضی کریں وہ ان میں سے کوئی خوشبو ہی نکال لیتے ہوتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب مہنگائی بھی کریں تو وہ اس مہنگائی سے بھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ خان صاحب جو مہنگائی کی ہے انہوں نے عوام کی بھلائی اور ملک کی بہتری کے لیے کی ہے۔ تو وہ صحافی ہیں کامران خان صاحب، اور ان کا ٹویٹ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کی شکست کے بعد ٹویٹ کیا ہے، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ عمران خان کی زبان ہے یا عمران خان صاحب کا ذہن ہے، یہ جو کامران خان صاحب کے ٹویٹر پر آ گیا ہینڈل پر، وہ یہ کہ اب یہ شکست کے بعد ہے، جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا جنہوں نے بھی کیا، اب ناممکن ہے عمران خان حکومت آج سینٹ نتائج سے جنم لینے والی سیاسی سونامی کو سہ سکے۔ لولی لنگڑی حکومت کس کام کی؟ عمران خان ہمت کریں، اسمبلیاں تحلیل کریں، نئے انتخابات کا اعلان کریں، پھر دیکھیں عوام ان کے ساتھ ہیں یا نواز زرداری اتحاد کے ساتھ۔ اب عوام نے تو فیصلہ دے دیا کہ وہ نواز زرداری اتحاد کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ۔ ضمنی انتخابات، کیونکہ سینٹ انتخابات بذات خود ضمنی انتخابات کے نتائج کی پیداوار ہے، یعنی سینٹ انتخابات کے نتائج ضمنی انتخابات کے نتائج کی پیداوار ہیں۔ اب کامران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جلدی کرو، اسمبلیاں توڑو۔ اب عمران خان صاحب خود بھی یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ اصلاحات کا ایجنڈا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ جو پی ڈی ایم کا یا آصف زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا یا پاکستان کے تھوڑے بہت، پاکستان میں ڈیموکریٹس کوئی پراپر ہیں نہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی اتنی ڈیموکریٹ نہیں ہیں، لیکن نسبتاً مطلب ایک دوسرے سے کچھ بہتر کچھ زیادہ خراب۔ تو یہ جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہے پاکستان کی یا پی ڈی ایم جو ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے اصلاحات کا، وہ اصلاحات کا ایجنڈا بہت سو کو نہیں بھاتا، لہٰذا اس کو روکنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دو۔ تو عمران خان صاحب کو اب اس بات پر ایک تو یہ کہ خان صاحب سوچ رہے ہیں، اور خان صاحب نے یہ بات کافی بار کی ہے اپنے قریبی لوگوں میں، جن میں کامران خان صاحب بھی ہیں، کہ اگر مجھے سینٹ میں شکست ہو گئی تو پھر میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ اب شکست صرف سینٹ میں نہیں ہوئی، شکست ہوئی ہے ضمنی انتخابات میں، جس کا میں نے کہا کہ جناب ضمنی انتخابات کے نتائج کا نتیجہ سینٹ کے انتخابات میں شکست ہے۔ تو خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، اصلاحات نہیں ہوں گی، اور اس کے بعد وہ انتخابات ہوں گے تو وہ کیجریوال بن جائیں گے۔ کیجریوال بنے تھے پہلے کچھ ماہ میں، کیجریوال نے اتنی مہنگائی نہیں کی تھی۔ اروندر کیجریوال دلی میں، یہ پڑوس میں ہی، یہاں سے لاہور سے اگر امرتسر سے نکلیں تو آگے پنجاب ختم ہوتے ہی دلی آ جاتا ہے، تو دلی بھی ایسے ہی پنجاب کا حصہ لگتا ہے جیسے اسلام آباد پاکستان کے پنجاب کا حصہ لگتا ہے۔ تو وہ وہاں پر جو ریاست دلی، یعنی وہ صوبائی کیپٹل کی جو ریاستی حکومت تھی، اس حکومت کے صوبائی نہیں وفاقی، وہ جو ان کا کیپٹل ہے مرکزی سینٹرل کیپٹل دلی، تو اس کی صوبائی حکومت ملی تھی کیجریوال کو، عام آدمی پارٹی کو، اور وہ جب انہوں نے مانگے تانگے ووٹوں کے ساتھ حکومت شروع کی اور وہ اصلاحات چاہتے تھے تو ان کو بی جے پی اور کانگریس نے حمایت نہیں کی، تو وہ نہیں کر سکے لیجسلیشن جو چاہتے تھے، تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی، اور اسمبلی توڑ دی، فوری توڑ دی تھی۔ یعنی انہوں نے جب ایک آدھ بار دیکھا اٹیمپٹ کر کے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ اب نہیں کرنے دیں گے، تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی، اقتدار کے ساتھ چمٹے نہیں رہے۔ اب عمران خان صاحب کو کامران خان صاحب وہ والا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن دیر بہت ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے قوم کو نک و نک کر دیا ہوا ہے، لوگ تنگ آ چکے ہوئے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، بدامنی سے۔ لاہور کے شہری یہاں لاہور میں سڑک پر گزرتے ہیں تو ناک بند کر کے گزرتے ہیں، لاہور کا ایسا حال نہیں تھا، وہ ہو گیا۔ تو وہ ظاہر ہے لاہور میں اگر عمران خان دوبارہ اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کروائیں گے تو عمران خان صاحب کو کہاں لوگ ووٹ کریں گے؟
تو بہرحال اب یہ سوچ رہے ہیں خان صاحب، اور یہ والی بات جو میں کہہ رہا تھا عمران خان صاحب نے اپنے قریبی لوگوں میں پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے کہ اگر مجھے شکست ہوئی سینٹ کے انتخابات میں تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی کھو چکا، تو پھر بجائے اس کے کہ تحریک عدم اعتماد آئے میں ریزائن کا اسمبلی توڑ دوں گا۔ ایک آپشن ان کے پاس ریزائن کا ہے کہ بطور وہ جو آج شکست ہوئی عمران خان صاحب کو، میں عمران خان صاحب بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حفیظ شیخ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، حفیظ شیخ صاحب باہر سے آئے ہیں، باہر چلے جائیں گے، یہ شکست عمران خان صاحب کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو سینٹ میں شکست ہوئی حفیظ شیخ صاحب کی شکل میں، تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے اپنے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی اور آج کی پاکستان کی تاریخ کے فاتح، جس کے لیے بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو جمہوری طریقہ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے جمہوری، اس میں کچھ خامیاں، کچھ چیزیں، کچھ ویڈیوز والا وہ جو مذاق کرکرا کیا جس نے ان کی فتح کو، جیت کو، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی جیت کو، ان ویڈیوز نے داغدار تو کر دیا ہے، مانے نہ مانے کوئی، وہ تو ہو گئی ہیں۔ اب اسی بنیاد پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب وہ جو میں نے کہا نا کچھ قانونی مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ یہ ہے کہ جناب اگر یہ ہم ان کو چیلنج کر دیں کہیں یہ وہ، تو وہ چیلنج ہو بھی جائے، یوسف رضا گیلانی ڈی سیٹ ہو بھی جائے سپوز، کہ ان ویڈیوز کی بنیاد پر اگر یہ رزلٹ الیکشن کمیشن یا کوئی عدالت یوسف رضا گیلانی کو کہ الیکشن کو کالعدم قرار دے بھی دے تو بھی ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو جو نقصان پہنچنا تھا، ان کی میجورٹی ایکسپوز ہونی تھی، وہ ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے ان کی حکومت، ان کے پاس اب وہ ووٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس آپشن دو ہیں، یا وہ استعفے دے کر گھر چلے جائیں، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہ اسپورٹ مین اسپرٹ کے طور پر دکھائیں، وہ اسپورٹس مین کے طور پر وہ اپنی اسپرٹ دکھائیں۔ اور بلاول بھٹو کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جناب جو اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ جیت اور ہار کو باعزت طریقے سے مانتا ہے، اگر شکست ہو گئی ہے تو عزت کے ساتھ مان جاؤ۔ لیکن عمران خان صاحب بقول ان کے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں مانیں گے شکست، تو وہ پھر نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ممکن ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں، اسمبلیاں توڑ کر پھر کہیں کہ اب آئیں دوبارہ تو پی ٹی آئی کہاں آنی ہے، نظر آ رہا ہے سامنے ہے، عمر کوٹ سے لے کے تھرپارکر سے لے کے جناب نوشہرہ تک، یعنی کہاں صحرا اور کہاں وہ کے پی کے عمران خان صاحب کا گڑھ، جس کے لیے مریم نواز نے کہا تھا کہ جناب ہم نے اس کو اپنے گھر میں گھس کر مارا ہے۔ تو اب اگر دوبارہ انتخابات ہوئے تو پھر عمران خان صاحب کہاں جیتیں گے؟ یہ ایک چیز ہے جو خان صاحب کو فوری طور پر فیصلہ کرنے سے روک سکتی ہے کہ شاید دوبارہ یہ والا بھی نہ ملے، یہ موجے بھی نہ ملیں، تو ممکن ہے اس وجہ سے خان صاحب چمٹے رہیں اقتدار کے ساتھ، کیجریوال نہ بنے۔ کیجریوال تو خیر بننے کا وقت اور تھا، وہ گزر گیا ہوا ہے۔ تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب اب استعفیٰ دیں، گھر جائیں، ورنہ پھر تحریک عدم اعتماد کے متعلق سوال تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے آپشنز ہیں جس پر یہ چل رہے ہیں، اس میں لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو بھی اب سینٹ کے الیکشنز ہوں آج والے یا پھر ضمنی انتخابات ہوں، یہ پیپلز پارٹی کا فارمولہ تھا جس کے تحت عمران خان کی حکومت جو ہے اس کے اوپر وہ جو ہے ڈبے کے اندر ڈبہ، اس کے اندر ڈبہ، اس کے اندر ڈبہ، اس کے اندر ڈبہ، اور اندر سے تنی سی ڈبیاں نکلتی ہے۔ تو اس حکومت کے پاس کی جو مقبولیت ہے وہ اسی طرح یہ پرتیں کھلتی جا رہی ہیں نا، کہ ضمنی انتخابات میں پتہ چلا عمران خان کے پاس کتنے عوامی وہ جو مقبولیت ہے وہ ان کی کتنی رہ گئی، وہ کھل گئی۔ پھر سینٹ کے انتخابات میں پتہ چلا کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے لوگ کتنے ہیں، اپنے منتخب ایم این ایز اور منتخب ایم پی ایز کتنے ہیں، وہ پرتیں بھی کھل گئی۔ پتہ چلا کہ جناب اندر سے مقبولیت کی چھوٹی سی ڈبیا ہے وہ نکلی ہے، اور وہ ڈبیا تو اب ظاہر ہے وہ اس کے سہارے پر تو اقتدار میں نہیں رہا جا سکتا۔ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ پہلے ہوگا یا تحریک عدم اعتماد پہلے ہوگی، لیکن یہ جو عمران خان صاحب کی باتیں جو پی ڈی ایم تک پہنچ رہی ہیں، ان باتوں کی وجہ سے پہلے پی ڈی ایم نے اس بات پر مشاورت کرنا شروع کی تھی کہ اگر سینٹ کے انتخابات میں عمران خان صاحب شکست کھاتے ہیں، پی ٹی آئی کو شکست ہوتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ تو اگر وہ ایسا کریں تو پھر کیسے روکا جائے، کیونکہ وہ اصلاحات کا ایجنڈا وہ پھر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا، وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ پھر اسی طرح نیب ہوگا، اسی طرح 62-63 ہوگا، اسی طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ دھند میں اپنے ارکان کہہ رہا ہوں پریزائڈنگ افسر ڈھونڈتا پھرے گا۔ تو یہ اصلاحات کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی دھند بھی نہ آئے الیکشن کے اوپر، اور پھر جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے آرڈر کو آرڈر سمجھا جائے، یعنی کوئی چیف سیکرٹری کی مجال نہ ہو، کسی آئی جی میں ہمت نہ ہو کہ الیکشن ہو رہا ہو اس کے صوبے میں اور وہ فون بند کر کے یا فون اس پہ اٹینڈ ہی نہ کرے یا عدم دستیاب ہو جائیں،
مطلب لاپتہ ہو جائے، غائب ہو جائے، عدم دستیاب ہو جائیں. عدم دستیاب کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ الیکشن کمیشن نے اپنے پریس ریلیز اس میں استعمال کیا تھا، ان اویلیبل. تو عدم دستیاب ہو جائیں یہ اصلاحات کے بغیر. اگر اصلاحات ہوں گے تو پھر آئی جی جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں گے، چیف سیکرٹری جو ہیں وہ پوری رات دفتر بیٹھے رہیں گے یا الیکشن والے ایریا میں جائیں گے کہ جناب یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، خبردار کوئی ہینکی پھینکی ہوئی، الیکشن کمیشن کا حکم ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کا حکم ہے. تو وہ اصلاحات کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے پی ڈی ایم یہ سوچ رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کے دماغ میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے تو پھر ادھر سے سینٹ کے انتخابات میں اگر شکست ہوتی ہے عمران خان کو تو ادھر سے ایک تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جائے. اب یہ مشاورت شروع ہو گئی ہے. بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی ہے، مولانا نواز شریف صاحب نے فون کیا ہے یوسف رضا گیلانی کو کامیابی کے پر، آصف زرداری صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو، شہباز شریف صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں، ابھی وہ آزاد ہیں، کل وہ پھر اندر چلے جائیں گے. ان کے لیے بھی نیب نے کوئی نئے ریفرنسز وغیرہ کو بنا دیے ہوئے ہیں، تو ان کی تحقیقات شروع کر دی، منظوری ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ مشاورت کریں گے اور اس کے بعد ممکن ہے کہ ایک آدھے دن میں، اب یہ امکانات کی بات ہو رہی ہے، ابھی فیصلہ ہوا نہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اور اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو ممکنہ طور پر ایک آدھے روز میں تحریک عدم اعتماد بھی جمع ہو جائے. کیونکہ اب جو لوگ ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی سے وہ تو اب شو آف ہینڈ کے ذریعے، کیونکہ اب جو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ہوگی وہ ارکان کے شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگی. یہ ایک ہے وہ موقع جہاں پر ارکان کو شو آف ہینڈ کے ذریعے آنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں سے بندہ جو وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، اور ڈی سیٹ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ چکے ہوئے ہیں وہ کیا ڈی سیٹ ہونا ایک برابر ہے، وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، دوبارہ الیکشن میں آ جائیں گے. اور ان کو گارنٹی ہو چکی ہے، جو فارمولہ جو میں نے آپ کو دیا تھا، جس فارمولہ کے تحت سینٹ کا آج کا انتخاب جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے پی ڈی ایم کے حق میں، وہ فارمولہ یہی تھا کہ جناب جو حکومت کو چھوڑیں گے ارکان، ان کو پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنا ٹکٹ دیں گی جہاں جہاں سے وہ چاہیں گے. تو اس فارمولہ کے تحت پی ڈی ایم کے جو ارکان ٹوٹے ہیں، کم از کم 9 تو کنفرم ہے جنہوں نے ووٹ کیا ہے گیلانی کے حق میں، ادھر سے آ کر ادھر ہوئے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. مزید بھی کچھ ہیں، کچھ نے ووٹ ضائع بھی کیا ہے، تو وہ ضائع کرنے والے بھی ظاہر ہے وہی ہیں، تو ادھر سے ہی آئیں گے. لیکن ضائع خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، زرتاج گل نے بھی کیا ہے، شہریار آفریدی صاحب کا تو پتہ ہی ہے سب کو. تو خان صاحب کا مجھے ایویں صبح میں نے ٹویٹ کر دیا تھا، مجھے ڈاؤٹ تھا کیونکہ عمران خان صاحب کبھی بھی کوئی بھی کام توجہ سے نہیں کرتے، وہ ذرا منتشر مزاج کے آدمی ہیں، کرکٹر ہے نا، ادھر 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 ادھر. تو وہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ وہ جو نمبرنگ کریں گے یا وہ جو بھی فارمولہ ہوتا ہے اس میں وہ کوئی نہ کوئی چیز آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ان کا قلم ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے. آصف زرداری تیز آدمی ہیں، وہ ان کے ہاتھ کام بھی رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یار تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا نشان، تو انہوں نے بیلٹ پیپر بیلٹ باکس میں نہیں ڈالا، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جناب میرا ہاتھ کانپ رہے ہیں، بزرگ آدمی ہوں، عمر رسیدہ ہوں، تو مجھے دوبارہ دے دیں. تو وہ اس کی گنجائش ہوتی ہے تو انہوں نے بیلٹ پیپر دوبارہ دے دیا. لیکن خان صاحب اعتماد بہت ہے، کام کوئی کرنا آئے نہ آئے، جاپان جرمنی کی سرحدیں ملا دیتے لیکن اعتماد کے ساتھ. تو خان صاحب کے متعلق خبر ہے، کتنی ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں لگ سکتا، اس خبر کی اب تصدیق کہیں سے نہیں ہو سکتی، لیکن خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنا ووٹ بھی ضائع کر دیا. تو بہرحال ضائع کرنے والے اور بھی تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے اوپر ہے گیم کہ وہ کیسے جاتے ہیں، ان کو اپوزیشن جو ہے وہ نکالتی ہے یا خود ریزائن کرتے ہیں. اور اب یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ابھی لاتی ہے یا بعد میں آتی ہے، یہ کچھ گھنٹوں کی یا ایک آدھ دن کی بات ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے اسمبلی پہلے توڑ دی تو شاید وہ جو اصلاحات کا ایجنڈا ہے وہ نہیں پایا تکمیل تک پہنچے گا، پھر دوبارہ انتخابات ہوں گے. وگرنہ پی ڈی ایم اب حتی الامکان کوشش یہ ہوگی پیپلز پارٹی کی، جس پر پیپلز پارٹی نے اتحادیوں سے بات کرنا شروع بھی کر دی ہوئی ہے، کہ فوری طور پر تحریک عدم اعتماد لا کر عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں، تاکہ پھر وہی عبوری سیٹ اپ جو تجویز ہے سارے پلان کی اس پر عمل درآمد کریں. بہرحال آج جو ہوا ہے یا یہ جو ضمنی انتخابات سے لے کے اب تک جو کچھ چلتا آ رہا ہے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے بعد سے ایک چیز جو ابھر کر سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو دم توڑ رہی تھی، اب وہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے پاکستان میں اپوزیشن کے اتحاد کو بھی. گو کہ وہ لیڈنگ رول جو ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں، بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، لیکن فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے پیپلز پارٹی. اور اثر انداز ہونے کا حق بھی بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو پالیسی مولانا صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی تھی، اس سے اتنے نتائج نہیں نکلے تھے جتنے پیپلز پارٹی کی پالیسی کی وجہ سے نکلے ہیں، جتنا ڈیمیج، جتنا نقصان حکومت کو پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب پیپلز پارٹی کی ہوا بنے گی
اب ہوگا یہ کہ وہ جو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی تھی، اب پاکستان میں ایک تاثر ہوتا ہے کہ جناب اب پیپلز پارٹی نے جو کر کے دکھایا، اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مل گئی ہے. اب ملے نہیں ملے مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے، نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں. یہ بہت خفیہ گیمیں ہوتی ہیں، بعض اوقات سامنے بھی آ جاتی ہیں، بعض اوقات تاثر سے ہوا بن جاتی ہے. تو ابھی جو تاثر بن رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی واپس ان ہو رہی ہے. اب جو الیکٹیبلس ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، مسلم لیگ نون کی طرف بہت کم جائیں گے. سینٹرل پنجاب میں بھی اب آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی یہ کیوں اب یہ تاثر پیپلز پارٹی کیش بھی کروائے گی. اب پیپلز پارٹی یہ نہیں کہے گی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی پوچھے گا تو وہ کہے گا کہ جناب غیر جانبدار ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ادھر ملی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے ہوا بنتی ہے پاکستان میں. جس کے لیے تاثر ہو کہ جناب فوج یا اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، تو اسٹیبلشمنٹ الیکٹیبلس وہ پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے، بلوچستان کے، سندھ کے، وہ خاص سندھ میں زیادہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے وہاں بہت گرپ رکھی ہوئی ہے. تو وہ جو بھی لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں رہتے ہیں، لیکن اس سے بہت ہیں. اگر پیپلز پارٹی وہاں کمزور ہوگی تو پھر وہ الیکٹیبلس بھی ادھر ادھر چلے جائیں گے جہاں اسٹیبلشمنٹ کی ہوا ہوگی. تو یہ ہوا بھی بن رہی ہے کہ جناب اب اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. لہٰذا پیپلز پارٹی جو دم توڑ رہی تھی پی ڈی ایم کی کامیابیوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی جو ہے واپس ابھرے گی پاکستان کے نیشنل سین میں، وہ نظر آئے گی. سینٹ میں دوسرے نمبر پر پارٹی بن گئی ہے، قومی اسمبلی میں تیسرے نمبر پر پارٹی ہے. لیکن اب پیپلز پارٹی کے لیے لوگ سوچنا شروع کریں گے کہ جناب یہ وفاق میں حکومت میں آ سکتی ہے، لہذا ادھر دوڑ لگاؤ. تو اس سارے میں سے جو ایک چیز اور یہ بھی نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ریوائول وہ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.